یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نامور خطباء کی تقریریں سن چکے ہیں۔ میری طبیعت اور آواز مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ میں آپ سے کوئی طویل اور تفصیلی گفتگو کروں۔ سیرت کے حوالے سے اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اکثر خطباء اور مقررین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں، من گھڑت حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایسی روایات منبر کی زینت بنائی جاتی ہیں جن روایات کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ من گھڑت روایات، موضوع روایات، ان کو بنیاد بنا کے میرے آقا کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے اور میں جس سٹیج پہ کھڑا ہوں یہ اہل حدیث مکتب فکر کا سٹیج ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے اہل حدیث حضرات کو بھی اور مجھے بھی
کہ ہم عظمت مصطفیٰ بھی اللہ کے قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں موضوع روایات کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں من گھڑت حدیثوں کو بنیاد بنا کر عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا گواہ ہے کہ اس پورے قرآن مقدس میں قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں، ایک دفعہ پھر سنیے گا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور پھر میں نے 25 سال قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے۔ علماء سٹیج پہ ہیں، یہ بھی میری بات کو غور سے سنیں اور آپ بھی میری بات کو غور سے سنیں گے۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمونوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا مضمون جو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں اور قرآن کی مختلف آیتوں میں پیش کیا، بیان کیا، اس مضمون کا نام ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بیان کیا میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ قرآن کی اکثر صورتوں میں اللہ نے میرے نبی کے مقام کو، مرتبے کو بیان کیا ہے۔ میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، میں آیت بھی وہ پڑھوں گا کہ مقررین اس آیت سے عظمت مصطفیٰ ثابت نہیں کرتے، میں اس سے عظمت مصطفیٰ ثابت کر رہا ہوں۔ مشہور آیتیں وہ ہیں، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا انا اعطیناک الکوثر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں ان آیتوں کا سہارا نہیں لے رہا ہوں، ان آیتوں میں عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی ہے۔ میں جس آیت کا سہارا لے رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، وہ دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے، جب اللہ نے میرے نبی کو اشارہ دیا تھا کہ ہم عنقریب آپ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنانے لگے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ اللہ نے اشارہ دیا ہم آپ کا قبلہ تبدیل کرنے والے ہیں۔ میرے آقا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، وحی کے انتظار میں۔ جبریل آئے، وحی لائے، میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، یہ میرے دادا ابراہیم کا قبلہ ہے۔ میرے نبی چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر جھکا لیتے، پھر اٹھاتے، پھر جھکا لیتے۔ رب نے میرے نبی کی اس ادا کو بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ میرے پیارے پیغمبر، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کا قرآن میں ذکر کیا۔
میرے نبی کے ادب کو قرآن میں بیان کیا، میرے نبی کے احترام کو قرآن میں بیان کیا۔ پہلا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ مضمون کیا ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا مضمون جو قرآن کے اکثر صورتوں میں، اکثر پاروں میں، اکثر آیتوں میں میرے رب نے بیان کیا، اس کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ۔ یہ مرتبے والا پیغمبر، یہ شان والا پیغمبر، اس نے پیغام کیا دیا تھا؟ اس پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ یہ پیغمبر منوانا کیا چاہتا تھا؟ میرے رب نے جگہ 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 اس پیغام کو بیان کیا۔ سب سے پہلے سورت فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد۔ زور سے ذرا بولو یار۔ میں اہل حدیثوں کے مجمع میں کھڑا ہوں، علماء سٹیج بھرا پڑا ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب مولانا طاولہ بندیالوی صاحب۔ توحید ہماری رگ رگ میں شامل ہے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ ہم والہانہ پیار کرتے ہیں۔ میں توحید بیان کرنا چاہتا ہوں، اور سنو، جب دھرتی پر توحید بیان ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کیا کرتا ہے کہ دھرتی پہ میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، دھرتی پر میری توحید بیان ہو رہی ہے۔ آج اکثر سٹیج اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے خالی ہیں۔ اکثر مقررین کی زبانیں رب کی توحید بیان کرنے سے گنگ ہو چکی ہیں۔ زور سے بولیے گا، میرے نبی کا پیغام فاتحہ میں بیان ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کو پہلے پارے میں 21ویں آیت میں بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ پھر اسے دوسرے پارے میں بیان کیا، الہکم الہ واحد۔ پھر اسے آیت الکرسی میں بیان کیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ پھر اسے سورت ہود کی ابتدا میں بیان کیا، کتاب فصلت آیات، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ میرے رب نے تمہید باندھی ہے، یہ کتاب ہے، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آکھنا کی چاہنا، مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کتاب کی عظمت کو ذکر کرنے کے بعد بتانا اور منوانا یہ چاہتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ قرآن نے جو پیغام میرے نبی کا ذکر کیا، دعوت میرے نبی کی ذکر کی، وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام، علماء اہل حدیث میری اس بات کو غور سے سنیں گے۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں کیا کچھ بیان ہوا؟ آپ میرے ساتھ بولیے گا، سٹیج سے بھی آواز آ جائے تو ان کی مہربانی ہے۔ کیا قرآن نے انبیاء کی رسالت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن نے میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن نے قیامت کا ذکر نہیں کیا؟ جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بولیے زور سے بولیے، ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا؟ نکاح، طلاق، خلا، عدت، وراثت، دیت، کیا اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا؟ کیا قرآن نے والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق،
اس کا تذکرہ نہیں کیا؟ کیا قرآن نے نہیں کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا پورا تولو، پورا ماپو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو؟ یہ ساری چیزیں، سارے مضمون قرآن نے ذکر کیے۔ شاید آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، اور میں نے جان بوجھ کے ذکر نہیں کیا کہ آپ میں سے کسی کی توجہ جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ میں نے ایک موضوع چھوڑ دیا ہے، آپ سے پوچھا نہیں ہے میں نے، کیا قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، شیر پاکستان مولانا غالب بریلوی صاحب۔ میں بڑا کم علم آدمی ہوں، بڑا کم فہم آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں۔ میں نے عظمت صحابہ پر ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا صرف قرآن سے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے ذہن میں تھا کہ میں 100 آیتیں قرآن سے عظمت صحابہ کے لیے اس کتاب میں لاؤں گا، لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو آیتیں 100 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 200، پھر آیتیں 200 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 300، پھر آیتیں 300 سے بڑھ گئیں، اور جب 300 سے بڑھ گئیں تو آپ میرے ذوق کی داد دے دیں کہ میں نے کس ہندسے پر اس کو ختم کیا۔ میں نے عظمت اصحاب رسول کے لیے قرآن سے 313 آیتیں، یہ بدریوں کی تعداد ہے، 313 آیتیں میں نے کتاب میں لکھ دی ہیں۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں علماء، یہ اگر محنت کریں، کوشش کریں، قرآن میں ڈوبیں تو یہ وہاں سے اور ہیرے جواہر موتی نکال کے باہر لا سکتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ جو اسٹیج سیکرٹری نے بات کی کہ میرا ایک جملہ جو میں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں ہر سٹیج پہ کہا ہے، ہر شہر میں کہا ہے، ہر خطبے میں کہا ہے، اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ اس کی جلن جہلم تک پہنچے گی، جہلم تک پہنچے گی اس کی جلن۔ نعرہ تکبیر، عصمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جملہ میں نے اس رنگ میں کہا کہ تو پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے اپنی محفل میں، تو پٹاری کھول دیتا ہے کتابوں کی۔ تبری نے یہ لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، ابن اسیر یہ کہتا ہے، ابن خلدون یہ کہتا ہے، علامہ تفتازانی نے یوں کہا، صاحب ہدایہ نے یہ کہا، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں فقیہ معاویہ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے۔ تو علماء کا نام لے کر نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے صرف تیرے جواب میں ایک جملہ کہا، اور میرا وہ جملہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، میرا جملہ بھی وہی سانپ بن گیا۔ پہلے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھیں بند کی، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا یہ سانپ بن گئے، بنے نہیں تھے، بنے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے نا، تو میری لاٹھی سانپ بن گئی۔
ان لوگوں کو فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ سانپ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی ہیں، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم تو اپنی لاٹھی ڈال تو صحیح۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، اس نے وہ سارا ڈھونگ، وہ سارا فراڈ اس سانپ نے نگلنا شروع کیا۔ 1 2 3 4 5 10 100 200 500 میدان صاف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا سانپ وہاں لہرا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کتابیں، تاریخ کے ورق، علماء کے اقوال، اس کے جو لاٹھی کو سانپ بنا کے تو نے لوگوں کو منظر دکھایا ہے، میں حضرت موسیٰ دی لاٹھی سٹن لگا۔ وہ میرا ایک جملہ سارے ڈھونگ اور فراڈ کو ہضم کر جائے گا۔ نوجوانوں، مجھے علم ہے تم تعلیم یافتہ ہو، تحقیق سے متاثر ہوتے ہو، تم نے حوالے سنے، کتابیں دیکھی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو تم نے کہا اتنے علماء معاویہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، تو تمہارے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوئی۔ بندیالوی کا جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ عظمت صحابہ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ابھی تو میں نے کوئی للکار لگائی نہیں ہے، میں نے کوئی للکار نہیں، میں نے نہیں للکارا، وقت آنے پہ للکاروں گا بھی صحیح کہ سیدنا معاویہ کی ذات پر، بنو امیہ کی خدمات پر اگر تجھے کوئی شک و شبہ ہے تو جس میدان میں تو چاہتا ہے ہم سے پنجہ آزمائی کر لے، پنجہ آزمائی کر ہم سے۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، زور سے بولو، زور سے بولو، کیا ہیں؟ صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ ابھی میں سیالکوٹ میں آپ ہی کے سٹیج پر یہ بات کہہ کے آیا ہوں، مسجد ابراہیم میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں۔ آج لاہور میں اس بات کو پھر دہرانے لگا ہوں، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی، بولو تو صحیح، پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغات میں صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ والا کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں عالم فلاں فقیہ کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، سبحان اللہ تو کہہ دو یار، میں صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔
علماء سٹیج پہ موجود ہیں. مجھے صحابہ سے والہانہ پیار ہے. آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے. بولو تو صحیح. آپ میں سے شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مقام امیر معاویہ، نعرہ تکبیر. آپ اٹھ کے نعرہ لگائیں یار. حاویہ، کافروں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ. مجھے صحابہ سے والہانہ محبت ہے. آپ کو بھی ہے یا نہیں؟ زور سے بولو. دلیل کیا ہے؟ میرے پاس تو محبت کی دلیل ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس صحابہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ میرے محسن ہیں. مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے. مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے. مجھے رسالت پہنچی صحابہ کے ذریعے. آقا کی ختم نبوت پہنچی صحابہ کے ذریعے. مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے. مجھے دین کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے. مجھے شریعت کے ارکان پہنچے. صحابہ میرے محسن ہیں. مجھے تو دین پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے. اور صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ. آپ عدالت میں جائیں، استغاثہ کریں کسی پر، پھر گواہ پیش کریں. آپ کا گواہ گواہی دے. مخالف وکیل جو ہے آپ کے گواہ پہ جرح کر دے، جھوٹا ہے، اس کی جرح ثابت ہو جائے کہ گواہ جھوٹا ہے. نتیجہ جج فائل لپیٹ کے نا منہ پہ مار دے گا، کیس خارج ہو جائے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے. اگر صحابہ کی جماعت میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، دین کا کیس ہو، خارج ہو جائے گا. کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. اگر صحابہ پہ جرح ہو گئی، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، نہ دین بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ رسالت بچے گی، نہ دین کے احکام بچیں گے. اس لیے بندیالوی کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جانا چاہیے. پہرے دار بن جانا. شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان امیر معاویہ. صحابہ نہیں بچیں گے تو کچھ نہیں بچے گا. صحابہ امین اور صادق نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں بچے گا. پتہ نہیں لاہوری میری مثال کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. ایک یتیم بچے نے اپنی ماں سے ضد کر لی، اماں حلوہ کھانا. ماں نے اسے 1 روپیہ دیا، پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا. پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے والے حصے میں بھی گہرا تھا، وہ گہرائی تھی. بچہ دکاندار کے پاس پہنچا، روپیے کا تیل دے. دکاندار نے تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا. دکاندار کہتا ہے باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ تیرا تو سارا پیالہ بھر گیا ہے. بچہ تھا، معصوم تھا، بے سمجھ تھا، اس آخیا ادے پا دے. دکاندار نے بھی پیندے والی طرف ڈال دیا. اللہ کرے میں مثال جب سنا لوں آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. اس نے ادھر تیل ڈال دیا. یہ گھر آیا، ماں نے دیکھا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ اس آخیا اماں ادے بھی ہے.
اما ادھر بھی ہے، پھر نہ تیل ادھر رہا اور نہ تیل ادھر رہا، صحابہ نہیں رہیں گے، نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا۔ دین کو بچانا ہے تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا، پہرے دار۔ نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، کتابوں سے متاثر ہوتے ہو، اقوال رجال۔ میں تو جس سٹیج پہ کھڑا ہوں وہ اقوال رجال کے قائل ہی نہیں کہ فلاں نے کیا کہا ہے اور فلاں نے کیا کہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے نوجوان یہاں ہو، کوئی معاویہ کا دشمن، جیلم کا رہنے والا ہو یا کسی اور شہر کا رہنے والا ہو، اس کی کتابوں سے، اقوال سے متاثر ہوتے ہو، ڈٹ کر جواب دیا کرو۔ ہم صحابہ کے معاملے میں اقوال رجال نہیں مانتے، رب کا فرمان مانتے ہیں۔ رب نے کیا کہا؟ کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، منکروں پہ حاویہ، گستاخوں پہ حاویہ۔ دیوار بنو دیوار۔ اے نوجوانوں، بندیالوی کی بات پلے باندھو۔ سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہو، آؤ میدان میں، زبانیں بند کرو دشمنان صحابہ کی۔ جو آدمی سیدنا معاویہ پر تنقید کرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا ہے، سوشل میڈیا پر اس سے سوال کرو، میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ پوچھو اس سے، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ سمجھو گے میری بات کو؟ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو یار۔ اگر معاویہ صحابی ہے، بڑی پائے کی بات کہنے لگا ہوں، یا تو جرت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں، تے رل جاؤ شین نال۔ کبھی کبھی یار چھپا کے بات کی جائے، اس کو سمجھ جایا کرو۔ معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو، تم میں جرت نہیں ہے، بزدلو، جرت نہیں ہے تم میں۔ میرے خلاف جو کلپ تم نے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، اس میں بھی تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے، اس میں تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے، میرا یہ جملہ رائے گاہ نہ جائے، اگر معاویہ صحابی ہے تو معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ شان صحابہ، عصمت صحابہ، مقام امیر معاویہ۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر اصحابی کالنجوم کے دائرے سے معاویہ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور اگر معاویہ ستارہ ہے، اصحابی کالنجوم میں شامل ہے، ستارہ ہے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تو غلطیاں گنواتا رہتا ہے، معاویہ نے یہ کام غلط کیا، معاویہ کا یہ عمل غلط تھا، معاویہ کا یہ کام غلط تھا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر
ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ پوچھو گے یا نہیں پوچھو گے؟ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوان پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، تو بتا تو کون ہے؟ تو مٹی دے تیل نال جلن والا دیوا ہے؟ تو کون ہے جن پہ تو تنقید کر رہا ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں، وہ حج کر کے آئیں، عمرہ کر کے آئیں تو وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوتے ہیں، میری قسمت ویکھو جی، میں روزی دیا جالیاں ویکھ کے آئے، میری قسمت ویکھو، میری آنکھیں کتنی خوش قسمت ہیں جی، میں روزے دیا جالیاں ویکھ کے آیا، میں مسجد نبوی دا محراب ویکھ کے آیا، میں اود دیاں پہاڑیاں ویکھ کے آیا، میں خندق دیکھ کے آیا ہوں، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میری قسمت دیکھو، میری قسمت دیکھو۔ تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے۔ اس معاویہ پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ بھی کیا کرتا تھا، معانقے بھی کیا کرتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں ان میں؟ نمازی بھی ہوں گے، بے نماز بھی ہوں گے، چہرے پہ سنت رسول ہے، کئیوں کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ جتنے لوگ تم بیٹھے ہو، بولو، تمہاری دلی تمنا اور دلی خواہش یہ نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آقا کی زیارت ہو جائے؟ کس کی تمنا نہیں کہ آقا کا چہرہ خواب میں دیکھ لوں؟ اور جس کو زیارت ہو جائے وہ صبح بتاتا پھرتا ہوتا ہے مجھے آقا کی زیارت ہوئی، میں نے امام الانبیاء کو دیکھا ہے۔ تو خواب میں آقا کی زیارت کر لے، تیرا سر آسمان پہ جا لگتا ہے۔ اس پہ تنقید کرتا ہے، سمجھو گے؟ سمجھو گے؟ اس پہ تنقید کرتا ہے۔ غار تھی، 2 یار تھے، 3 دن اور 3 راتیں تھیں، ابو بکر کی جھولی تھی، میرے نبی کا سر مبارک تھا، ابو بکر اکیلیاں رج رج کے ویکھیا، رج رج کے ویکھیا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، دلیل دلیل نگر نگر، عمر 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 عمر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ تیری بیٹی کا نکاح تیری جماعت کا سب سے بڑا عالم آ کے پڑھائے، تیری بیٹی کا نکاح تیرا مرشد آ کے پڑھائے، تو فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے میری دھی دی قسمت ویکھو، اس کا نکاح پڑھانے کے لیے فلاں عالم آئے تھے، میرا مرشد آیا تھا۔ تیری بیٹی کا نکاح تیرا مرشد پڑھائے، تیرا سارا آسمان پہ جا لگتا ہے۔ ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جن کی بیٹیوں کے نکاح محمد عربی پڑھایا کرتا تھا، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے۔ ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، مٹی کے تیل سے جلنے والے دیووں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائیں۔ آئیے یار واپس پلٹی، قرآن میں جو دوسرا مضمون بیان ہو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وہ توحید کا موضوع۔ اس کائنات کا معبود ہے تو صرف کون ہے؟
اس پوری کائنات کا الہ ہے صرف اللہ. اور توحید تو ہماری جان ہے, توحید تو ہماری جان ہے. پھر بولو نا یار موحدو, بولو نا توحیدیو, بولو نا توحید تو ہماری جان ہے. جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا میں نے علماء کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا. یہ کتنے مضمون میں نے گنے نہیں, جو مضمون میں نے پہلے گنے, انبیاء کی رسالت, آقا کی ختم نبوت, میرے نبی کی عظمت, صحابہ کی عظمت, قیامت, جنت, جہنم, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح, طلاق, خلا, عدت, دیت, وراثت, حقوق, معاملات. میں کتنے مضمون گن سکتا ہوں. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, اہل حدیث حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے مضمون میرے رب نے قرآن میں بیان کیے, لیکن 80 صورتیں, 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں میرے رب نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود ہو نہیں ہے. آج یہ بھی بتا کے جاؤں گا الہ کون ہوتا ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانتے ہیں, ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں, ہم مشرک کیوں ہیں, ہم پر شرک کا فتویٰ کیوں, ہم تو الہ اللہ کو مانتے ہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ خدا گواہ ہے, میں نے اپنی خطبات کی پہلی جلد میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی. میں نے سرگودا میں اپنی مسجد میں مسئلہ الہ پر 40 درس دیے تھے. 40 درسوں میں نے بیان کیا اس مسئلہ توحید کو. ایک بات ذہن میں آئی, یاد سنیے گا اور لطف لیجئے گا. یہ جو مسئلہ الہ ہے اور یہ جو توحید کا مسئلہ ہے, یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے 950 سال چاہیے. نہیں نہ سمجھو. اس کے لیے کتنے سال چاہیے؟ کتنے؟ حضرت نوح نے کتنے سال بیان کیا؟ 950 سال. اب میں مسئلہ الہ آپ کو سمجھانے لگوں. الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں, الہ کے اوصاف کیا ہوتی ہیں. میرے پاس اس کے بڑے دلائل ہیں. آپ سورۃ طٰہٰ کی ابتدا پڑھیں, آپ سورۃ آل عمران کی ابتدا پڑھیں, آپ آیت الکرسی پڑھیں, وہاں الہ کے اوصاف ذکر ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو. الہ وہ ہوتا ہے حاجت روا, مشکل کشا حاجت روا, مشکل کشا حاجت روا. الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو. یہ 2 صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی جی. مختار کل ہونا اور عالم الغیب ہونا, یہ 2 صفتیں الہ کی ہیں. جس آدمی نے کسی کو عالم الغیب مانا تو اس نے اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میرے پاس اس پر 20 آیتیں ہیں. کسی کو شک ہو تو میرے ساتھ رابطہ کرے, میں 20 آیتیں پیش کر سکتا ہوں. لیکن آج کے مختصر سے وقت میں صرف ایک واقعہ پیش کر کے آپ کو الہ کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سمجھو گے کہ کوئی نہیں سمجھو گے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. سمجھو گے تو میرے ساتھ چلو ذرا. میں اشارے میں بات کروں, آپ کے چہرے مجھے بتائیں کہ میں جو اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. قرآن نے ایک نبی کے واقعہ کو ذکر کیا. دریا ہے,
اس دریا میں ایک کشتی ہے. ابھی نہیں سمجھے, ابھی نہیں سمجھے. دریا ہے, دریا میں ایک کشتی ہے, کشتی میں ایک پیغمبر ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولو, ابھی آپ نہیں سمجھے. دریا ہے, اس میں ایک کشتی ہے, کشتی میں ایک پیغمبر ہے, پیغمبر بھی زندہ. کشتی گرداب میں آئی, بھمر میں آئی, پھنس گئی. کہا ایک آدمی کو باہر نکالنا ہے. کس کو نکالنا؟ کہ قرآن اندازی کا. قرآن اندازی کی, قرآن نکالا. نام کس کا نکلا؟ زور سے بولو یار, کس کا نکلا؟ لوگ اچھے تھے, کہنے لگے یار چہرہ دیکھو, چہرے کی معصومیت دیکھو, پھر اس پر نورانیت دیکھو. یہ لوگ سمندر میں ڈالنے کے قابل ہیں. دوبارہ قرآن اندازی کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی. نام پھر کس کا نکلا؟ حضرت یونس کا. لوگ اچھے تھے, کہنے لگے نہیں یار نہیں, یہ لوگ دریاؤں میں پھینکنے کے لائق نہیں. میں کہا کرتا ہوں شکر ہے اس ویلے تسی کو نہیں سن, تم نے قرآن اندازی بھی کو نہیں کرنا. تم نے کہنا تھا یہ سارا فطور ہے ہی مولویوں کا, اسی کو اٹھاؤ اور دریا میں پھینک. تمہیں سیاستدانوں نے ایسا پاگل بنایا ہے کہ سب کچھ وہ کرتے ہیں اور آپ کی زبان پہ ہوتا ہے ملک دا بیڑا تے مولویاں غرق کرتے. ملک کا بیڑا تے مولویاں غرق کرتی. کہنے لگے نہیں یار, تیسری بار قرآن اندازی کرو. تیسری بار قرآن اندازی کی گئی. نام پھر کس کا نکلا؟ اب بندیالوی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے, کسی نے نہیں کہا ہوگا, کسی نے نہیں کہا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں اور کہوں گا بھی پنجابی میں. تے پنجابی بھی لاہوریاں دی نہیں, میاں والی دی. سمجھ جاؤ گے؟ بولو تو صحیح یار. یار میں بڑا تھکا ہوں, میرا گلا بھی کام نہیں کر رہا ہے. تھوڑا جا پٹرول تے فراہم کرو, مہنگا تے ہو گیا پٹرول. تھوڑا جا پٹرول فراہم کرو, میں تھوڑی سی بات آپ سے اور کر لوں. یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جن جن معاہدین کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے نا, وہ تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں, ٹھنڈ پڑ جائے. جب تیسری بار نام حضرت یونس کا نکلا, گل انج بن گئی, اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ مہوے تا کشتی ڈب دیے. پیغمبر نو کشتی چو کڈو, کشتی بچ دیے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا, او لوگوں کشتیوں کا دبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں, میرے اختیار میں ہے, میرے اختیار. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا. کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا کنارے لگانا اگر یہ اولیاء اللہ کے اختیار میں ہوتا, وہ کشتی کبھی بھور میں نہ آتی جس میں زندہ پیغمبر موجود تھا. زندہ ہے, پیغمبر ہے, کشتی کے اندر ہے. حضرت یونس نے چھلانگ لگا دی, مچھلی نے لقمہ بنا لی. اللہ نے مچھلی کو کہا لکڑ ہضم, پتھر ہضم, کانٹے ہضم. میرا پیغمبر آ رہا ہے, اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا. تے میرے پیغمبر نو لے کے ترے بھی نہ پئی, میرے پیغمبر نو ہچکولے نہ آمن, تہ میں جا کے بیٹھ جا. او لوگو
बंदियालवी इलाह का मायना समझाने लगा है, लेकिन पहले एक सवाल करेगा आपसे, आपके जवाब का मुंतजिर हूंगा। हजरत यूनुस मछली के पेट में चले गए, वहां जाके पुकारा, मौला मौला, मछली के पेट में से मेरी पुकारे तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं। मौला, इस जेल का फाटक खोलने वाला कोई नहीं, इस मुसीबत को हटाने वाला कोई नहीं, बचा ले, बाहर लेके आ मुझे, मेरी पुकारे तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं। कहा ना, कहा ना, कहा, कहां लिखा हुआ है? नहीं कहा। कहां लिखा हुआ है कि हजरत यूनुस ने कहा मेरी पुकारे तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं? कहां लिखा हुआ है हजरत यूनुस ने कहा मेरी मुश्किल टालने वाला कोई नहीं? कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। यही तो बंदियालवी समझाना चाहता है। हजरत यूनुस ने सारियां गल्लां दी, इक्को गल कीती, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। हजरत यूनुस ये कह के बताना चाहते हैं, लोगों जेड़ा मछली दे पेट दे विचू पुकारा सुने ना, ओ इलाह हुंदा है। ओए लागा, जो मुश्किलें हटा देता है, जो मुश्किलें दूर कर देता है, वो कौन होता है? इलाह होता है। जो जेल की फाटक तोड़ देता है, वो कौन होता है? इलाह होता है। जो मछली के पेट के अंदर से देखने वाला होता है, वो कौन होता है? ये दूसरा मजमून बयान हुआ, जगह जगह बयान हुआ। तीसरा मजमून बयान हुआ कि 23 साल जो झगड़ा रहा मुशरिकीन से, यहूदियों से, ईसाइयों से, मुनाफिकों से, इसमें जीता कौन, हारा कौन, कामयाब कौन, नाकाम कौन, जहन्नम का ईंधन कौन, जन्नत का वारिस कौन? ये तीसरा मजमून है। इसको मैं जिक्र कर देता हूं, अंजाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कुल कितने मजमून बयान हुए पूरे कुरान में? 3। मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का पैगाम क्या है, इस 23 साला लड़ाई का जो मेरे नबी और मुखालिफीन के दरमियान हुई, इसका अंजाम क्या है। बंदियालवी अपनी तकरीर को देवबंद पे छोड़ना चाहता है। बंदियालवी कहता है कुरान की 114 सूरतों में 30 पारों में 6600 से ज्यादा आयतों में सिवाय मोहब्बत के है ही कुछ नहीं। सारे कुरान में तज़किरा है तो मेरे मोहम्मद का तज़किरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हैफ है लोगों पर कुरान को छोड़कर तकरीरों में अपनी तकरीर की जीनत बनाते हैं मौजू रिवायतों को, मन घड़त किस्सों को। हम पर अल्लाह का फजल है, हम इशात तौहीद वालों पर, उलमाए अहले हदीस पर, कि हम अजमत मुस्तफ़ा बयान करते हुए मौजू रिवायतों का सहारा नहीं लेते, रब के कुरान का सहारा लेते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।